دے وچ موجود ہے کہ حضرت عمر نے ممبر ہوتے کیا وہ جڑے انہوں دے چمچے کڑچے تھے بیٹھے ہوندے نا وہی بول حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. دے وچ حضرت عمر ممبر ہوتے کیا انہاں کہا جی اسی میں ٹیڑھا ہو جاواں تے پھر ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا انہیں کہا لَقَوَّمْنَاكَ بِحَدِّ سُيُوفِنَا. انہیں کہا عمر ٹیڑھا ہو جائے گا تے اپنی اسی تیز تلوارہ نہ عمر نو سدھا کر دیں گے. حضرت عمر یہ کیا کہ میرے اتنی شانہ نہ ہوئے تو میں نو تلوارہ دکھانا. اے جڑے چمچے کڑچے سیاسی ہوندے نا انہاں چمچے کڑچے نو اے میں دسنا چاہتا ہے بات کہ اے ڈیوٹیاں نہ تسی ساڑیاں لائیاں نہ کسی اور. ہاں اے حق بات کرنا میرے آقا فرما گئے میری امت دے علماء نے حق گل بیان کرنی حالات جیسے بھی ہوں. ہاں جی کیوں جی امام احمد بن حنبل نو بیڑیاں پا کے تے انہاں ماریا سی کٹیا سی بیڑیاں پا کے تے خون بہ رہے سی آپ نے زور دی نماز پڑھی سی. امام اعظم ابو حنیفہ نو اگلے ماریا. امام ربانی دی داڑھی پکڑ کے تے وار پکڑ کے لڑک پیسن ہے جہانگیر دے فوجی تے پولیس والے. انہاں کہا اس بابے نو میرا سر سامنے سے سر جھکاؤ. اے سر نہیں جھکاندا بڈھا ہو کے آرام خورو وہ سر نہ جھکا سکے. انہیں پھر 40 پہلوان بلائے جہانگیر نے. ہن چونکہ مجدد صاحب نے انہوں معافی دیتی ہن قبر وچ بیٹھ کے قرآن پڑھدا ہے. اے مقبرہ جہانگیر ایک ساڑے بزرگ گئے انہاں مراقبہ کیتا تے ویکھیا تے جہانگیر قرآن کھول کے پڑھ رہے سی قبر وچ قرآن کھول کے پڑھ رہے سی کیونکہ فقیرہ معاف کر دیتا. 40 پہلوان بلائے پھر جہانگیر نے. انہاں کہا اس بابے دی گردن تے جھکاؤ میری بڑی بےزتی ہے اور میں بر صغیر دا اتنا بڑا حکمران ہاں میری گل بھی قانون ہے. اے میرے سامنے سر نہیں جھکاندا. 40 پہلوان آئے پہلوان تو ایک بھی بڑا ہوندا بندے دی جناب جسم توڑ دیندا. 40 پہلوانا مل کے امام ربانی تھوڑی جی گردن اینج کر دیتی پیچھے رے سدھے کھڑے سن تھوڑی جی پیچھے کر دیتی تے 40 پہلوان مل کے امام ربانی دی گردن سدھی بھی نہ کر سکے. ہاں جی پھر اقبال جدو حاضر ہویا تو کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرات. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر. تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسی باتوں سے حضور کی عزت پر بات کرنے سے کسی گردن جھک سکتی ہے؟ یہ گردن نہیں جھک سکتی. یہ کٹ تو سکتی ہے جھک نہیں سکتی. 40 پہلوان جی ہون 40 وہ بھی اس زمانے دے دیسی خوراک کھان والے. لاہور دی مجھاں دا دودھ پین والے نہیں. ایتھے تا لوہے دی مجھاں دودھ کٹدیاں نا جی. ہاں ایتھے تا ہر چیز جالی بنا کے جناب آلہ فالودہ تے آلہ جناب فلانا تے آدھا آلہ دودھ تے ربڑی والا دودھ تے جی فلانا دودھ تے باداموں والا دودھ یہ سب جالی مال ویچ کے تے پھر بھی رمضان نو حج عمرے تے چلے جاندے اور جا کے کہندے حضور تہاڈی امت نو جالی مال کھلا کے آیا اب میں مجرم حاضر ہو گیا. ہاں اس طرح ہی جاندے نو تے مڑ کے آندے اور دل سخت ہوئے ہوندے. بندہ مدینہ پاک جاوے پھر بدلے نہیں پھر حضور دے سامنے جاوے بدلے کوئی نہیں. لیکن اے اتھے فوٹو بنا دین جا کے اپنے فوٹو بنا دین اتھے گنبد خضر جالیاں دے سامنے کھڑے ہو کے حضور دے سامنے فوٹو بنا دین کیونکہ تو اتنا بے باک جے اعلیٰ حضرت بریلوی کمن حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اور تو اتھے جا کے فوٹو بنانا کیونکہ تو بڑا بخشا بخشایا جو ہوں. تے امام احمد رضا پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ. تو کتا سمجھ کے گئے ہوئے تتانا کتا مالکا نال فوٹو نہیں چھکاندا. اے گل طے شدہ ہے. ہاں میں بالکل بات سالہ اعلان بات ہے. کتا مالکا نال کدی کتے دا کام ہے پہرا دینا. کتے دا کی کام ہے مالکا نال گل کرنی. لیکن کوئی سمجھے تا نہ ہوتا. امام احمد رضا سمجھا. یا الہی سن لے رضا کے جیتے جی مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا. پہلی باری حج تے گئے تے واپس آ کے نعت لکھی خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تیرے کوچے سے رخصت نے کیا نحال کیا. آخر تے کیا یا اللہ تو گواہ روی احمد رضا نے حج کیتا تو قبول کرے تیری مرضی نہ کرے تینو کون پوچھ سکدا. لیکن ایک گل دا یا اللہ تو ہی گواہ روی کہ رسول اللہ نے اپنے گلی دے کتےاں وچ احمد رضا دا نام لکھ لیا.